وہ گیدڑ ہے، گیدڑ وہ گیدڑ اور شیر کا کوئی مقابلہ ہوتا ہے؟ شیر ہوتا ہے. 100 گیدڑ بھی آ جائیں تو شیر اپنی جگہ پہ کھڑا رہتا ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج میاں نواز شریف صاحب پھر گرجے برسے. اس دفعہ لیا میں ایک جلسے سے خطاب کے دوران آپ نے سنا انہوں نے ان کے جو باقی ملک کے ووٹرز ان کے نہ ہوں لیکن ملک کے ووٹر ضرور ہیں، ان ساروں کو گیدڑ کا ہونے کا یہ سامنے شیر کھڑے. بہرحال یہ پالیٹکس ہے، چلتی رہے گی. دوسری طرف مریم نواز شریف صاحبہ اس وقت ٹویٹر پر یہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ پینما از کریپ، یعنی پینما گند ہے اگر میں اس کو اس طرح کہوں. یہ وہی پینما ہے جس میں 2 سپریم کورٹ کے جج یہ کہہ چکے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان صادق اور امین نہیں رہے. یہ فیصلہ دے چکے ہیں. 3 نے یہ نہیں کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں، 3 نے یہ کہا کہ مزید تلاشی کی ضرورت ہے، مزید چیک کرنے کی ضرورت ہے. یہی جواب جب انہوں نے یہ لکھا پینما پیپرز اور نیور اباؤٹ کرپشن، کہ یہ پینما کے پیپرز کبھی بھی کرپشن کے بارے میں نہیں تھے، تو ڈومیسٹک جواب آنے سے پہلے ان کو ایک جرمن صحافی کا جواب آ گیا، جس کا جواب ابھی انہوں نے دوبارہ دیا ہے. جرمن صحافی نے بیسٹین اوبرمائر نے کہا کہ سوری ٹو ٹیل یو، معافی چاہتا ہوں آپ کو بتانا پڑے گا، پینما پیپرز آر اباؤٹ کرپشن. یہ کرپشن کی ہی کہانی ہے، اور یہ وہ کرپشن ہے جو شاید کبھی منظر عام پر نہ آتی. یہ وہ انفارمیشن نہیں ہے جو کسی نے جانتے بوجھتے دل کھول کے سامنے رکھا عوام کے کہ جی یہ میرے اثاثے ہیں، میں الیکشن کمیشن میں یہ گوشواروں میں جمع کرا رہا ہوں، بلکہ یہ وہ فلیٹس ہیں جس کے بارے میں ہمیشہ انکار کیا جاتا رہا ہے. کہا جاتا تھا ہماری لندن میں کوئی پراپرٹیز نہیں ہے، پھر یہ پینما پیپرز آئے اور اس کے بعد وہ پراپرٹیز مانی گئی. اور ہم اس صحافی کو ہمارے ساتھ موجود ہے آج پروگرام میں جس کو آج بڑا افسوس ہوگا. آپ کو افسوس بات کا، بقول مریم نواز شریف صاحبہ کے، آپ کو افسوس اس بات کا ہے کہ آپ کی جو سٹوری ہے وہ غلط ہے. the misery of journalist، آپ جیسے لوگوں کی بات ہے، the misery of journalists who broke the Panama stories understandable، وہ کہتی ہے. مجھے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ آپ کی misery کیا ہے. their overt and covert efforts to bring the government down came to a naught، یعنی ان کی یہ کوشش کہ حکومت کو گرایا جا سکے ناکام ہو گئے. کب کوشش کی؟ آپ کیوں کوشش کرتے ہیں حکومت گرانے کی؟ کیا کرتے ہیں؟ خام خواہ جھوٹی سٹوریاں لاتے ہیں، ان جھوٹی سٹوریوں پہ پولیٹزر پرائز آپ کو ملتا ہے، پھر آپ حکومتیں گرانے کی کوشش کرتے ہیں. میں صرف یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر میں سمجھ سکوں تو بی بی کو آج کیوں اتنی اگریسولی پینما پیپرز کے خلاف باہر آ کر یہ ٹائریڈ کر رہی ہیں؟ مجھے میری سمجھ سے باہر ہے. میں چاہتا ہوں عمر چیمہ صاحب، آپ مجھے سمجھائیں. میرے ساتھ عمر چیمہ بھی ہیں، فاروق فواد چودھری صاحب بھی ہیں، ہمارے ساتھ شاہد لطیف صاحب بھی ہیں، اور ندیم افضل چند صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پر ہوں گے. عمر چیمہ صاحب کیونکہ آپ سٹوری لے کر آئے تھے، یو سٹارٹ. اچھا کاشف، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے پچھلے پروگرام میں جب آیا تو اس ٹائم میں نے کہا تھا کوئی لوگ دوسرے کہہ رہے تھے جی کہ پرائم منسٹر کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. تو میں نے کہا کہ پرائم منسٹر کو، یعنی کہ ہمیں استعفے کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ایک کریڈیبل، ایک ایسی انویسٹیگیشن جس کی ساکھ پہ لوگوں کو یقین ہو، اعتبار ہو، ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے. اگر آپ اسی طرح سے، یعنی کہ پہلے کئی دفعہ ہوا کہ پرائم منسٹر کو کرپشن کے چارجز میں وہ گھر چلے گئے، وہ لوگوں کی نظر میں معصوم بن گئے، اور ہمارے ہاں انویسٹیگیشن کا نظام کبھی بھی بہتر نہیں ہوا. تو آپ انویسٹیگیشن ہونے دیں، اس میں جو چیز آئے گی وہ سامنے آ جائے گی. اور دوسری میں نے یہ بات کی تھی کہ چونکہ یہ ایک عام فیملی کی بات، مجھے یہ سمجھائیں، یہ ٹویٹس کا سمجھائیں. دیر از ایک کے بعد ایک ٹویٹ. میں سمجھ سکتا ہوں ٹینشن ضرور، پریشر موجود ہے اس وقت فرسٹ فیملی میں. پریشر کی وجوہات ملٹیپل، ایک سے زیادہ وجوہات ہیں. سب سے بڑی وجہ تو شاید وہ جے آئی ٹی ہے. آج اس کی خبریں آ رہی تھیں، جے آئی ٹی کانسٹیٹیوٹ ہوگی، سوال پوچھے جائیں گے، اور وہ فیصلہ بھی ہوگا. اس کا بیک گراؤنڈ، جس فیصلے میں 2 ججز کھلے عام، مستقبل کے 2 چیف جسٹسز یہ کہتے ہیں کہ آپ صادق اور امین نہیں ہیں. اکثریتی ججوں نے آپ کا قطری ختم ماننے سے انکار کر دیا، جو آپ کی ڈیفنس ہے. آپ کا فوج کے ساتھ ایک سٹینڈ آف چل رہا ہے جس کے اوپر ابھی تک تو دونوں پارٹیاں آمنے سامنے کھڑی ہیں. کیا وجہ، کون سی وجہ ہے؟ کیا یہ میاں صاحب الیکشن کیمپین میں چلے گئے؟ یہ جو جگہ جگہ جلسے کرنا، کیونکہ بڑے عرصے سے یہ نہیں ہو رہا تھا. مریم بی بی کا واپس آنا اور ایگریسو پوسچرنگ، جلسہ الیکشن موڈ ہے یہ؟ نہیں، الیکشن موڈ تو ہے. نہیں، وہ ایک تو ہے، ویسے بھی الیکشن دور نہیں ہے، اگر اپنے ٹائم پر بھی ہوتا ہے تو اتنا کچھ زیادہ ٹائم نہیں رہ گیا، 1 سال رہ گیا. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے نہیں سمجھ لگتی، ایک طرف وہ کہتے ہیں، پرائم منسٹر نے بھی کہا جی کہ، یا ایون ایک میٹنگ ہوئی اس فیصلے سے پہلے جو پاناما پیپرز پہ آیا، تو انہوں نے کہا جی کہ اس میں پاناما ڈسکس ہی نہیں ہوا. پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں کہ میں آئی ایم لیسٹ بادرڈ،
یعنی وہ ماضی میں کہہ چکے ہیں. اور اس کے بعد اس طرح کے ٹویٹس آنا, یا تو شاید انہوں نے ویسے ہی کوئی رینڈملی کو شروع کیا, کسی کو جواب دینے کی لوگوں کو جواب بھی دے رہی ہے نا, اور ادھر سے انہیں کافی اس پہ وضاحت طلب, یا اپنے یعنی کہ ان کی بھی ایک فالوئنگ ہے نا, وہ اپنے یعنی کہ ان کا ٹارگٹ آڈینس ہم لوگ نہیں ہیں, ان کے ٹارگٹ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ابھی حقائق کا اتنا زیادہ ان کی آگہی نہیں ہے, اور ان کے اوپینین لیڈر وہ ہیں, وہ ان کی بات پر یقین کرتے ہوں گے. کرنا بھی چاہیے, لیڈر ہیں ان کے. اور مجھے یعنی کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں اس چیز پہ نہیں, اب یہ کسی کے عزائم کی تشریح کرنا, کسی کی نیت کی تشریح کرنا کہ جی یہ اصل میں ان کا یہ مطلب تھا, یہ تو بڑا کام ہے, کیونکہ تشریح آپ نے خود کرنی ہے. جو باقی چیز ہے وہ یہ ہے کہ فیکٹس جو پیش کیے ہیں وہ آپ ایک تھرڈ پرسن سے آپ ان کو ویریفائی کرا لیں. پہلے آپ کورٹ میں گئے ہیں, پہلے آپ کورٹ میں گئے ہیں, اور آپ تب یہ کہتے تھے کہ کورٹ جو فیصلہ کرے گی. اب اگر کو کورٹ کے فیصلے کو لوگ کوٹ کرتے ہیں تو پھر اس چیز پر بھی اعتراض ہے. فواد صاحب, جب جرمن صحافی نے جواب دیا, اس کے جواب میں لکھتے ہیں, ڈونٹ وانٹ ٹو سے مچ اباؤٹ نیکسس بیٹ یو اینڈ یور پاکستانی کاؤنٹر پارٹس between you and, I think that's what she meant, bet say, between you and your Pakistani counterparts, but sad that they became a part of conspiracy against Pakistan. صحیح ہے, یعنی ہم سارے وہ لوگ جو یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ جی جواب دے دیں آ کے, وہ ایک سازش کا حصہ ہے. یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی. انہیں یہ بھی کہا, I don't say they were paid, but the idea of overnight fame for bringing a government down was certainly a glorious lure. یعنی میں, اب ہماری پاکستانی پولیٹکس ہے ہی نہیں, تو آپ اتنا سیریس کیوں لے رہے ہیں؟ مریم نواز شریف صاحبہ وہی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ میری لنڈن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے, تو آپ تو ان کی ٹویٹس کو اس طرح سیریسلی لے رہے ہیں جیسے انہوں نے بڑی کوئی جو ہے وہ ٹویٹ کر دی ہے. یہی ہو رہا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں, مذاق ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ پورے جو آپ نے ابھی شروع میں بات کی نا کہ ان کے جو حامی ہیں ان کو تو ماننا بھی چاہیے. بھئی کیوں ماننا چاہیے؟ وہ اندھے ہیں ان کے حامی. ان کو نظر نہیں آ رہا کہ 4 پراپرٹیز جو ہے جن کو وہ کہہ رہی تھی کہ ہماری نہیں ہے, نہ ہی میرا کوئی تعلق ہے, نہ میرے بھائیوں کا تعلق ہے, اس کو انہوں نے ایڈمٹ کیا. اس کے بعد سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ آپ ان پراپرٹیز کی جو منی ٹریل ہے وہ نہیں دے پائے. 5 جج یہ کہہ رہے ہیں. تو ان کے حامی کیا پھر اندھے ہیں کیا؟ ان کو عقل ہوش مت نہیں ہے؟ ظاہر ان کو سوچنا چاہیے اور ان کو ان ٹویٹس کو یہ سمجھنا کانسٹیٹوئنسی ہے نا جو ان کی بات کا یقین کرنا چاہیے. کانسٹیٹوئنسی کوئی نہیں ہوتی, یہ ہوتا ہے جو انٹرسٹ گروپ ہوتا ہے, جو کلوز انٹرسٹ گروپ ہوتا ہے نا. ہوتا ہمیشہ یہ ہے کہ جیسے دیکھیں اس حکومت کا جو تمبو ہے وہ 3 بمبوؤں پہ ہے. ہر حکومت کا جو پولیٹیکل ہوتا ہے وہ یہ دیکھیں, پہلا ان کا ایک ایڈمنسٹریٹو ریٹ ہے, ایک پولیٹیکل ریٹ ہے اور ایک مورل ریٹ ہے. ان کا جو مورل ریٹ ہے, تمبو جو پہلا بمبو ہے, معافی چاہتا ہوں, وہ تو عوام کا ووٹ ہوگا نا کسی بھی, تو وہ پولیٹیکل وہ ریٹ ہوگی نا. پولیٹیکل ریٹ جو ہے سب سے پہلی مورل ریٹ ہوتی ہے کسی بھی ڈیموکریسی میں, وہ ایروڈ ہو گئی ہے. پہلی میں آپ سے اگری کروں گا لیکن آرڈر چینج کر لوں گا. پہلی پولیٹیکل ریٹ ہے کہ جو آپ کا ووٹر ہے, لیکن دوسرے نمبر پہ پھر آپ مورل اتھارٹی کے ساتھ مورل اتھارٹی پہلے آتی ہے. اگر مورل اتھارٹی ہو اور پولیٹیکل اتھارٹی نہ ہو, وہ رول نہیں کر سکتی. فوجی نہیں کرتے, فوجی جو ہے نا وہ رول کرتے ہیں مورل اتھارٹی کے بغیر, ان کو ضرورت نہیں ہوتی. وہ پولیٹیکل کے بھی بغیر نہیں, پولیٹیکل اتھارٹی تو ان کی آ جاتی ہے نا, بیکاز وہ اپنی بنا لیتے ہیں, شورا وغیرہ بنا لیتے ہیں, جو بھی بنا لیتے ہیں جس سے وہ پولیٹیکل اتھارٹی ڈرائیو کرتے ہیں. جو لوگوں کا ایشو ہے یا مورل اتھارٹی ہے وہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے. اور یہ آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے فوج نے کہا کہ وی ریجیکٹ دیٹ. یار فوج نہیں کر سکتی کسی الیکٹڈ پرائم منسٹر کے ساتھ اگر وہ صحیح آیا ہو. یہ فوج کو یا ڈی جی آئی ایس پی آر کو یہ کیسے یہ کہنے کی ضرورت ہوئی؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے ان کے پلے ہی کچھ نہیں ہے. یہ تو ایسے ٹویٹس کر رہی ہیں بی بی اپنا مریم بی بی جس طرح سے ٹویٹس کر رہی ہیں, اس طرح تھوڑی حکومت چل رہی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اس لیے کہ اچھا اب 2 بڑے ادارے, پہلے جوڈیشری نے کہا آپ کے پاس جو ہے وہ نہیں ہے, آپ منی ٹریل نہیں ہے, آپ مزید تفتیش ہونی چاہیے. 2 نے کہا اتنی زیادہ آپ کے خلاف ایویڈنس ہے, آپ کو گھر جانا چاہیے. اس کے بعد فوج کہہ رہی ہے ہم ریجیکٹ کرتے ہیں آپ کے آرڈر کو. تو بتائیں مجھے کہ انہوں نے حکومت خاک کرنی ہے. یہ ریت کی طرح ہاتھ سے حکومت نکل رہی ہے, اور یہ ڈیسپریشن ہے. آپ نے will you call this desperation? ایگزیکٹ وہ سچویشن ہے جس میں مشرف صاحب تھے 2007 میں. We must have seen it close by. You should know کہ یہ میں تھا نہیں, آپ نے ذرا کلوز سے دیکھا. اچھا میرا خیال یہی والی ہوگی. میں پولیٹیکل اوپینین لے لوں سر, پھر آپ کے پاس بھی آتا ہوں, کیونکہ اس کا ایک شاید وہ اینگل بھی ہے جو فوجی اینگل ہے, جو ڈی جی ایس پی آر کی ٹویٹ بھی ہے. کیا یہ سارا اکٹھا از اٹ ڈیسپریشن؟ کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ سڈنلی کاؤنٹر اوفینسو ہے. تقریر دیکھیں, ٹوٹل ڈیسپریٹ کاؤنٹر اوفینسو بھی ہے ندیم افضل چاند صاحب. لیکن یہ ایک طرف ٹویٹر ہے, ایک طرف میاں صاحب لوگوں کے سامنے ہیں, تقریریں کر رہے ہیں, عمران خان صاحب کو, آپ کی جماعت کو. یہ کیا یہ الیکشن کی تیاری ہے, یہ ہو کیا رہا ہے؟ میں ذرا پولیٹیکل آپ کا ویو پوائنٹ سمجھنا چاہتا ہوں اس پہ. دیکھیں 2 چیزیں ہیں کاشف بھائی.
ایک پہلی چیز یہ ہے کہ اب جس طرح فاتح جوڈیشل سسٹم مریم صاحبہ نکلی ہیں، یہ جوڈیشل سسٹم سے بچ کے وہ نکلی ہیں، وہ ان کو یقیناً حق بنتا ہے جشن منانا، اور انہوں نے اچھا مینج کیا ہے پاکستانی ہسٹری میں. وہ بتانا چاہتی ہیں کہ یہ کرپشن نہیں تھی، یہ پیسے کوئی اور سیٹل ہو گئے، یعنی کہ وہ خود سمجھتے ہیں کہ جے آئی ٹی ہم نے سپریم کورٹ کو نبڑ لیا، اب جے آئی ٹی کو بھی نبڑ لیں گے. لیکن جو پبلکلی ایک ہے نا گو نواز گو کا نعرہ جو چل چکا ہے، اب اس کا انہوں نے جلسے بھی کر رہے ہیں، انہوں نے ٹویٹ بھی کرنے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر کا جو چور ہے نا وہ ان کو سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہا، کیونکہ جب چیزیں آپ نے مینج بھی کی ہو تو آپ کو تو پتہ ہوتا ہے کہ اصلیت کیا ہے. تو میرے خیال میں، اور دوسرا مریم صاحبہ آپ ایک قیادت کے طور پر ایک پبلک ریومرز ہیں کہ وہ آ رہی ہیں، اور یہاں سرگودا میں سر میں ذرا ایک چیز ایڈ کر دوں، اور چند صاحب اگر اجازت دیں تو وہ ہمارے چینل ہی رپورٹ کر رہے کہتے ہیں جنگ چھڑ گئی ہے جرمن صافی اور مریم نواز شریف صاحبہ کے درمیان. اس نے کہا جی 2 آف شور کمپنیاں ہیں جس کی آپ مالک ہیں، اور بہت سے کرپشن کے بارے میں معذرت کے ساتھ انہوں نے کہا پیناما پیپرز کرپشن کے بارے میں ہے. سو یہ اب جرمن، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں کرپشن کی متعدد دستاویزات ملی. یہ ان کا ٹویٹ ہے جو جرمن جرنلسٹ کا ہے، جنہوں نے یہ جو آپ کے ساتھ ہی میں خیال ہے جو لے کر آئے تھے یہ پیناما پیپرز کو. جی جان صاحب. لیکن پہلو وہ تو ٹھیک ہے، وہ پاکستانی صحافیوں کو تو تڑی لگا لیں گے، لیکن جرمن کو تو تڑی نہیں لگ سکتی نا. پاکستانی صحافی تو مسکین سے آج تو عمر چیمہ بھی اتنے صاحب میں سے اتنا جٹ میں نے صاحب میں سے پہلی دفعہ دیکھا ہے اس کو. تڑی ایتھے بھی نہیں لگتی چند صاحب. ویسے ہمارے دور میں تو اس کی باڈی چند صاحب تسی پرویز مشرف صاحب نو ویکھیا ہے، تہاڈی حکومت ہی 5 سال لنگی ہے، تڑی نہیں لگتی الحمدللہ. یار میں آپ کتنے لوگ ہیں آپ؟ سر جتنے ہیں کافی ہیں سر، سارے ایک دوسرے کو ہم سارے برادری اکٹھی ہے کر رہے ہیں اس کے اوپر. یہ اب پروگرام ہٹے نا، آپ اس ٹاپک سے نہ ہٹے نا. میں کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ جرنلزم جو ہے نا، جرنلزم کو تھریٹ کرنا، یہ بھی طریقے ہوتے ہیں نا کہ آپ اگر تھریٹ کیا ہے تو پھر اس کا جواب بھی سننے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے. لیکن میں آپ کو بتاؤں پولیٹیکلی جو آپ کہہ رہے ہیں نا، پولیٹیکلی مریم صاحبہ کی جو بریت ہے لوگوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا، اور اس سب سے زیادہ اس فیصلے پہ شکوک اسی لیے جنم لیے ہیں کہ وہ کس طرح بری ہو گئی. اور پھر بہت سارے لوگ کڑیاں رینجر خان سے اور کہاں سے جوڑ کے لا رہے ہیں، اور عام یہ لوگ ڈسکشن کرتے ہیں جو آپ میڈیا پہ یا ہم بیٹھ کے سینچری احتجاج نہیں کیا اور کوئی نہیں جرت کر سکتا، لیکن لوگ کر رہے ہیں نیچے. تو یہ چیزیں تو آف میڈیا کانورسیشنز ہیں ویسے، جس کو اب فوج رد کرتی ہے ویسے، لیکن ظاہر ہے ریلیشن شپس تو ہیں یہاں پر. بینچ بھی بنا دیا گیا ہے، وہ تینوں ججز بینچ کو اس جے ٹی کیس کی سماعت کریں گے جن کا اکثریتی نوٹ تھا. میں خیال ہے ڈائسینٹنگ نوٹ والے تو پہلے اپنا اوپینین دے چکے ہیں کہ ہمیں مزید جی آئی کین سی مختلف چینلز کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ بینچ بن گیا. تو میرا خیال ہے وہ لیٹس سی یہ کس طرح جاتا ہے معاملہ. اجاز افضل صاحب کا یہ میں پڑھ رہا ہوں کہ شاید وہ اس کو لیڈ کریں گے. سر آپ کا کیا خیال ہے، ویئر از اٹ کمنگ؟ یہ لڑائی کے موڈ میں ہیں آپ بھی اس وقت، لڑنے والی پارٹیوں میں شامل ہیں، if I could put it that. اس وقت حکومت کی جن سے لڑائی ہو سکتی ہے نا، اس میں سب سے سر فہرست شاید آپ ہی ہیں. نظر آ رہی ہے لڑائی ہوتی ہے آپ کو؟ کیونکہ جب آپ نے یہ پوزیشنز لے لی، فوج کہتی ہے رد کرتے ہیں، حکومت ابھی تک ہلی نہیں اپنی پوزیشن سے، میننگ حکومت بھی اپنی جگہ ڈٹ گئی اور ان کا پروگیٹو ہے، پرائم منسٹر پاکستان کا پروگیٹو. لڑائی ہے اس پہ؟ آپ کنکلوژن تک تو پہنچ گئے، پر کوئی بھی بات جب تک آپ سیاق و سباق کے ساتھ نہیں کرتے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا زاویہ آپ صحیح طرح سے دیکھ رہے ہیں یا صحیح زاویے سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا اور جب یہ آیا ڈان لیکس والا معاملہ، اس وقت فوج کے پاس اسٹریٹ اوے کیا وہ آپشن نہیں تھی کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور جو آرمی ایکٹ ہے، کیونکہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے اندر وہ باقاعدہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں جن کو آرمی ایکٹ کے ذریعے آپ ٹرائی کر سکتے ہیں، اور اس میں یہ شامل ہے قومی سلامتی تو سر فہرست ہے نا. تو کور کمانڈر کانفرنس میں بیان تو بڑا سخت آیا کہ جی یہ قومی سلامتی پر ضربے کاری ہے، مگر اس کے ساتھ جو آپ نے ایکشن دیکھی، کیا وہ ایک نرم ایکشن نہیں تھی جس کے تحت حکومت کو کہہ دیا؟ میں اسی لیے میں سے آگے جا رہا ہوں. 2 دن تو ہم نے اس پہ بات کر لی نا کہ آپ کا یہ خیال ہے، فوج کا خیال ہے کہ ایکشن جو ریکمنڈیشنز ہیں رپورٹ کی اس کے مطابق نہیں. جو آپ نے یہ بات کی نا کہ آپ لڑائی کے موڈ میں ہیں، آپ نے یہ ضروری آپ سے انہوں فوج کی بات کر رہے ہیں. نو میں تو کہہ رہا ہوں ان کی لڑائی، حکومت اس وقت لڑائی کے لیے مختلف فورمز ہیں جس میں ایک آپ بھی ہیں. فوج کے ساتھ بھی لڑائی ہے، ایسا لگتا ہے پیناما پہ بھی لڑائی ہے، اپوزیشن کے ساتھ بھی لڑائی ہے. اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں تو سوری میں مس انڈرسٹینڈ آپ کر رہے ہیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں چونکہ میرا بیک گراؤنڈ فوج کا ہے. جہاں تک آپ نے بات کی لڑائی کے موڈ میں ہے،
دیکھیں اس کا میں سمجھتا ہوں کہ اب تک فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا کہ ان کا موڈ کیا ہے, نیت کیا ہے. جو ہی یہ ایک ٹویٹ آیا فوج کی طرف سے, ابھی اس پہ بھی بحث چل رہی ہے, ٹویٹ آنا چاہیے تھا نہیں آنا چاہیے تھا, یہ میں اس کی بھی بات کر سکتا ہوں, مگر آپ کا سوال اور ہے, لہٰذا میں اس سوال کی طرف چلتا ہوں. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ایک ٹویٹ کا آنا اور اتنی سخت زبان کا استعمال ہونا یہ بغیر وجہ کے تو نہیں ہوا, اس کی بیک گراؤنڈ تو ہے نا, ورنہ فوج ایسا نہیں کرتی. اور وہ بھی ISPR کی طرف سے کہنا کہ یہ نامکمل ہے, جو آپ نے سفارشات دی نامکمل ہے, اس سے ظاہر کیا ہوا کہ کوئی ایسی چیز تھی جس پر آپس میں اتفاق ہوا تھا. یہ کہا تھا نا شروع میں کہ اتفاق رائے سے بات آئے گی, تو جب اتفاق بھی ہو گیا, میں بہت دفعہ یہ ریکارڈ پہ کہہ چکا ہوں کہ پھر بھی یہ اختیار نہیں ہے DGISPR کا کہ آپ پرائم منسٹر پاکستان کی نہیں, آپ جب پھر بھی بات کرتے ہیں نا تو پھر آپ سیاق و سباق کو پس پش نہ ڈالیں. ہر چیز ہمیں سیاق کو دیکھیں, اندر بیٹھ کے یہ بات طے ہو گئی کہ یہ ہم نے اتفاق کر لیا, اب اس کے مطابق آپ سفارشات, حکومت کو کہا کہ آپ نوٹیفیکیشن دے دیں. اب نوٹیفیکیشن دیتے ہوئے سفارشات کو غائب کر جانا اختیار ہے, سوری اختیار ہے فوج کا. پھر نہیں, انہوں نے پوائنٹ کیونکہ آپ پبلک ڈومین میں لے آئے نا, تو پھر پبلک کے سامنے یہ ان کو اختیار, یعنی گلا کسی کا گونڈ دے, سانس نہ لینے دے, اور پھر اس کو کہیں کہ خبردار جو آپ نے ہمارا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی. اس طرح نہ کریں, آپ سیاق و سباق کی بات کریں. اچھا, اب جو آپ نے کہا نا لڑائی کا موڈ, سر آپ جب سیاق و سباق بنا دیتے ہیں اس سے باہر نکلنا بنا نہیں دیتے. نہیں پلیز اس طرح کی بات آپ نہ کریں نا, میں تو فیکچوئل بات کر رہا ہوں. نہیں ادر بحث, یعنی آپ اور سبجیکٹ لانا, اس سبجیکٹ گورنمنٹ ورسز دی ریسٹ کی بات ہم اس سبجیکٹ پہ رہیں. اس سبجیکٹ میں یہ سچویشن کریٹ کس نے کی؟ حکومت نے ایک سچویشن کریٹ کی ہے. انہوں نے وہ چیزیں فیلنگ دی پریشر آلسو ناؤ, دے ہیو ٹو, اینڈ وائی ملٹیپل فرنٹس کا پریشر ہے جو اس طرح. میں آپ کو تھریٹ بھی بتاتا ہوں. پریشر کیا ہے؟ پریشر یہ ہے کہ یا تو آپ اس کو ٹھیک کریں, اس کو مکمل کریں, سفارشات کو وہی لائیں اور پھر رپورٹ بھی لائیں. میرے مطابق رپورٹ پہلے آنی چاہیے تھی. اگر آپ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے صرف ڈائریکٹیوز دیے ہیں تو پھر رپورٹ کہاں ہے؟ وہ رپورٹ کہاں ہے؟ رپورٹ آنی چاہیے, بالکل منظر عام پہ لانی چاہیے. اگر آپ نے ایک کمیشن بنایا ہے, سنیں, دو ہی آپشنز ہیں حکومت کے پاس, زیادہ آپشنز نہیں ہیں. یا تو آپ اس کو منظر عام پر لائیں اور جو آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق کیا تھا اس کو وائلیٹ نہ کریں, ورنہ پھر فوج جو ہے اس کو حق حاصل ہے, کیونکہ فوج نے جواب دینے, جہاں آرمی چیف جاتے ہیں ان کو ہر یونٹ میں سوال کیا جاتا ہے, اس نے جواب دینا ہے نہ صرف اپنے لوگوں کو, قوم کو. ایک طرف آپ نے کہا جی ضربے کاری ہے, دوسری طرف حکومت جو گڑبڑ کر گئی. یعنی اس حد تک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے ایکشن بھی لی, آپ کو یاد ہے نا کہ باہر امریکہ میں بیٹھ کر اسحاق ڈار صاحب نے کیا کہا کہ اس کو آپ سزا نہ سمجھیں, یہ تو انتظامی معاملہ ہے اور ہم صرف عہدے بدل رہے ہیں. تو جب یہ سارا معاملہ ہو تو پھر میرا خیال ہے, میں سمجھتا ہوں کہ فوج کے پاس, آپ کو تو بہت وزیر لگ رہا ہے بھائی, مجھے تو اتنے وزیر نہیں لگ رہا یہ معاملہ. فوج کے پاس پھر جو آپشن رہے گی وہ یہ ہے, ابھی بھی انہوں نے رپورٹ کو بھی مسترد کر دیا جائے. نہیں, فوج کے سوال نہیں ہو رہے, مجھے پلیز یہ کمپلیٹ کر لینا. فوج کے پاس آپشن ایک ہی رہ گئی کہ چونکہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اینڈ آرمی ایکٹ ان کو اس چیز کا مجاز ٹھہراتے ہیں, تو پھر اس کی انویسٹیگیشن وہ آپ خود کریں گے. ٹھیک, ایک بریک کے بعد اپلائی کریں. یہ پریشر بھی ہے, رائٹ اور رانگ اس پہ نہیں جاتے, لیکن یہ پریشر ہے کہ وہاں سے جہاں پہ اب آمنے سامنے حکومت اور فوج کھڑے ہو گئے اس ٹویٹ کے بعد, کسی ایک کو تو اپنی جگہ سے پیچھے ہٹنا پڑے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ معاملہ سٹیٹس کو میں زیادہ دیر چل سکے. حکومت کو ہٹنا پڑے گا, ٹھیک, کیونکہ وائلیٹ انہوں نے کیا ہے. ایک چیز اس ملک کی ہسٹری زیادہ بہتر دیکھیں نا, فیکٹ پہ رہنا پلیز. فیکٹ یہی ہے سر, ایک چیز جس کا اتفاق ہوا پیچھے کون ہٹا اور کیوں ہٹا, وائلیٹ کس نے کیا. اب بھی آپ کہتے ہیں کہ فوج پیچھے ہٹے, کس چیز؟ ایک بریک کے بعد اس پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. یہ بحث ہماری کہ سوری معافی چاہتا ہوں, یہ جو ڈان لیکس تھی اس کے اوپر چلتی رہی, لیکن اس کے پولیٹیکل اینگلز بھی بہت سے ہیں جس کو دیکھنا پڑے گا. عمر سے یہ امپریشن جو دیا گیا ہے فوج کی طرف سے وہ یہ ہے کہ جو اگریمنٹ تھا اس اگریمنٹ کے مطابق نوٹیفیکیشن پرائم منسٹر کا نہیں آیا. دیر ہیز ٹو بی اے ریزن. کیا وجہ کہ ان پچھلے 4-5 دنوں میں پالیٹکس جس طرف گئی ہے, انکلوڈنگ آج, ایک اگریسو پوسچرنگ ہے حکومت کی, مریم بی بی کی, میاں صاحب کی, ٹیکنگ آن ہز پولیٹیکل اپوننٹس. فوج کا اس کے ساتھ جو اگریمنٹ تھا وہ انہوں نے ڈان لی, انہوں نے کہا جی ہم ویل ڈو وٹ وی وانٹ ٹو ڈو. یہ لڑائی کے موڈ میں آ گئے سڈنلی. پولیٹیکل مجھے سیاسی تجزیہ چاہیے اس کے. کاشف, ایک تو یہ ہے کہ جس طرح ابھی مریم بی بی کے ٹویٹس کی بات ہو رہی تھی, وہ بھی ایک اس میں کنسپیریسی تلاش کر رہی ہیں
کہ یہ جو سارا پیناما کا معاملہ کھڑا ہوا ایک سال میں تو نہیں کی انہوں نے کنسپریسی تلاش آج کر رہی ہے نا, نہیں تو اس کی آج وجہ ہے کر رہی ہے نا, ابھی ذرا ووکل ہو گئی, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ڈان لیکس ہے اس میں بھی کنسپریسی تلاش ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ٹویٹ ہے جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے ٹویٹ تھا, یعنی کہ دیٹ واز اے ریڈیکل بریک فرام دا پاسٹ, یعنی کہ کبھی بھی ٹینشن اس لیول پر نہیں پہنچی ریسنٹ پاسٹ میں. ہاں نہیں, کیری لوگر بل میں ہوا تھا نا, آپ کو یاد ہے نا, ٹویٹ کا تو خیر پہلے تھا بھی نہیں, یہ سب نے ریئیکشن آف دی آرمی. کیری لوگر بل پہ آیا تھا, آپ کو یاد ہے, پیپلز پارٹی کے دور میں. نہیں, لیکن اس طرح سے نہیں تھا کہ ریجیکٹڈ والی ایسی بات نہیں تھی. میرا خیال ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹویٹ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اور چلیں اگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کمٹمنٹ وائلیٹ ہوئی ہے انہیں بھی وہ ایڈریس کرنی چاہیے, لیکن یہ جو ٹویٹ ہے نا اس کو بھی وڈرا ہونا چاہیے. یہ ایک بڑا غلط پریسیڈنٹ سیٹ کر رہا ہے. اور وہ لوگ انٹرنیشنلی بھی جو لوگ پاکستان میں جمہوریت کی بات کرتے ہیں, ٹویٹ ان کے لیے ایک پاسنگ ریفرنس بن جائے گا. آپ ایک ایویڈنس دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ہمارے ملک میں جمہوریت جو ہے یہ کبھی بھی سٹیبل نہیں ہو سکتی. اب پرائم منسٹر اور حکومت کے پاس پیچھے ہٹنے کے علاوہ آپ نے کوئی آپشن نہیں چھوڑا. حکومت پیچھے ہٹے گی تو باہر بیٹھے لوگ کہیں گے اس حکومت یا الیکٹڈ گورنمنٹ کی یہ اوقات ہے. نہیں دیکھیں, اور آفیشیل فورم بھی تو ہے نا. آپ ایک بہتر تھا پہلے دوسرے فورم ایگزاسٹ کر رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ مل کر بات کر سکتے تھے. جو آرمی چیف ہیں وہ ڈائریکٹ پرائم منسٹر سے بات کر سکتے تھے. کوئی ایسی کوئی اتنی بھی ارجنسی بھی نہیں تھی نا کہ آپ ٹویٹ کر دیں. باتیں تو ہوئی ہوں گی نا. نہیں ہوئی ہوں گی, لیکن ان کو ٹویٹ پر لانے کا تو کوئی یہ تو کوئی بہتر طریقہ نہیں. وہ آخر میں ہوئی ہیں تو اتفاق رائے ہوا نا. ہوا یہ کہ پہلے اتفاق رائے کسی اور چیز پر ہوا. اچھا, اس میں ایک اور چیز, اچھا جب یہ معاملہ شروع ہوا انہوں نے کہا جی کہ ہم ڈان کی تو بات ہی نہیں کر رہے. ایک منٹ, جب وہ پہلے کہتے تھے ہم ڈان کی بات نہیں کر رہے, ابھی جو نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے جی کہ وہ جی اس کے خلاف ایکشن لے. جی ایڈیٹر کے خلاف کس چیز کا ایکشن ہونا ہے؟ آپ نے کون سی ایسی کوئی نیشنل سیکیورٹی ڈیفائن کی ہوئی ہے کہ جی فلاں آدمی نے اس کو بریچ کر دی ہے؟ یہ تو ایک میڈیا کے حوالے سے میں تو اس لحاظ سے زیادہ کنسرن ہوں کہ آپ کیا, یعنی کہ میں تو کوئی بھی سٹوری آ جائے میں یعنی کہ اسی سوچ میں پڑا رہا ہوں کہ یہ پتہ نہیں کوئی نیشنل سوال پیدا نہیں ہوتا. جی میرے خیال ہے میڈیا سارا کھڑا ہوگا ان کے ساتھ, کیونکہ اگر مجھے خبر ملے کہیں سے, اکثر خبریں ہماری ہیرسے کی بنیاد پہ, آپ کسی کے ساتھ بیٹھے مجھے پرائم منسٹر پاکستان کچھ بتا رہا ہے اور میں اس کو نیوز استعمال کروں. قصور ہے وہ خبر دینے والے کا نا. نہیں اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ خبر کوئی بری بات نہیں ہے. ڈان کو خبر ملے, کسی کو بھی ملے گی, وہ خبر دے گا. اس کا میڈیا کو تو نکال دیں, کوئی ایشو نہیں میڈیا کا. جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک میٹنگ کی, ایک آپ سارے اوتھ کے انڈر ہیں اس میٹنگ کے کانٹینٹس کو پریزرو کرنے کے. آپ میٹنگ سے نکلے اور آپ نے فون کر دیا کہ یہ میں کر رہا ہوں. آپ نے اپنا اوتھ وائلیٹ کیا ہے. جو لوگ اس میٹنگ میں ہیں انہوں نے, اس طرح کیا ہوتا ہے, اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح سے آپ اپنی پروگرام کی میٹنگ کرتے ہیں اس سے پہلے آپ 10 لوگوں کو کرٹیسائز کر رہے ہوں گے, فلانے یار تم نے ایسا نہیں کیا. اگر آپ کی میٹنگ میں اس کو نیچے لیول پہ لا رہا ہوں, نکل کے بندہ فوراً بتا دے کہ تمہارے بارے میں تو یہ کہہ رہے تھے, تو وہ اس کا آپ کا ایٹماسفیئر خراب ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ یہ صرف لیک نہیں تھا, یہ جھوٹی کہانی بنائی گئی. میں صرف یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جندل صاحب کی جو ٹویٹس ہیں, جو انہوں نے جو ٹویٹس کی, اس میں اور اس سٹوری کے کانٹینٹس میں کوئی فرق نہیں ہے. سو پاکستان میں اگر آپ یہ ظاہر کریں کہ پاکستان کا جو سول ایڈمنسٹریشن ہے, یعنی پرائم منسٹر لیول تک کا آدمی اور اس کی جو کلوز ترین فورن لیڈیز ہیں, وہ ایگزیکٹلی وہی سوچتے ہیں جو جنرل صاحب سوچتے ہیں. تو آپ بتائیے کہ کیا بات اسی طرح کہ پیناما پیپر پہ میں کہہ دوں جی کہ پرائم منسٹر کا نام ہے, اور یہ کوئی بندہ کہہ رہی کہ وہ جرمن جرنلسٹ جو ہے وہ بھی سوچتا ہے, تو یہ بھی سوچتے ہیں. مسئلہ یہ ہے بات ہے آپ کو پھر یہ بھی نہیں پتا کہ نریندر مودی کو کون پاکستان لے کے آیا تھا. انٹینشن نہیں ہے, یہ تو میٹیریل اویلیبل ہے. مسئلہ یہ ہے پرائم منسٹر ہاؤس نے اپنے تو ہاتھ اسی ٹائم کاٹ دی جب انہوں نے کہہ دیا پلانٹڈ خبر تھی. اصولی طور پہ تو خود یہ ماننا نہیں چاہیے تھا کہ پلانٹڈ نہیں ہے. اصولی طور پہ نہیں, بہت ساری چیز, بہت ساری جگہ پہ بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں, چاہے وہ پرویز رشید صاحب کو انہوں نے ڈسمس کیا, پرویز رشید کو ڈسمس کیا پہلے. کیا ہے نا, یہ چیزیں آپ کو اتنی جلدی کنسیڈ بھی نہیں. میرا یہ خیال ہے کہ الیکٹڈ گورنمنٹس کو تھوڑی پوزیشن لینی چاہیے ان چیزوں پہ کہ تھوڑا حوصلہ کریں, لیٹس انویسٹیگیٹ دس فرسٹ. پہلی فیز میں آپ پہلی پریس ریلیز جاری کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی پلانٹڈ سٹوری. چودھری نثار علی خان صاحب نے بھی اسی طرح کی باتیں کی ساری, آ کے کہانیاں سناتے رہے, جی ہم اس کے باٹم تک پہنچیں گے, کون اس کے. چودھری نثار صاحب نے اس کے بعد, اچھا چودھری نثار نے اس کے بعد بھی
اچھا تھوڑا سا کاشف چوری نثار نے اس کے بعد بھی غلط پریس کانفرنس کی. انہوں نے اپنی لیگل ٹیم سے ایڈوائس ہی نہیں لی کہ بھائی جو انٹیریئر منسٹر ہے وہ کس طرح منسٹر کو سیک کر سکتا ہے. طارق فاطمی کیبنٹ اور پھر پی آئی او جو ہے وہ انفارمیشن منسٹری ہے, انٹیریئر منسٹر کیسے انفارمیشن منسٹر کے ٹوٹلی فلاڈ. فائر فائٹنگ اٹیمپٹ تھا دوسری طرف سے, نہیں غلطی ہوگی ان کی کریے نا, وہ عقل بھی ہوتی ہے. نہ انہوں نے اس وقت معاملے کو دیکھا, نہ چوری نثار, انہوں نے مطلب ایک ہودج پوچ میں ہے ساری حکومت ہودج پوچ میں. مگر اس طرح کے غلط فیصلے تب ہوتے ہیں جب آپ بوکھلاہٹ کا شکار, گھیرے تنگ ہو رہے ہیں نا بہت ساری جگہوں سے, تو اس میں آپ بوکھلاہٹ کا شکار جب ہوں گے آپ کی ڈیسیژن میکنگ پروسیس جو ہے اس میں بہت بڑے بلنڈرز ہوں گے, اور وہ نظر آ رہا. ٹھیک چند صاحب, اب یہ تو بلنڈرز, یہ تو ڈان لیکس اور اس کا آفٹر ماتھ جو بھی ہے اب تک. سوال یہ ہے کہ یہ جو اگریشن آیا ہے, آپ کو یہ اگریشن کیا بتا رہا ہے کہ یہ لڑائی ہونے والی ہے کہیں؟ جی میری رائے آپ ساروں سے مختلف ہے. میں سمجھتا ہوں یہ میچ فکس ہے, جو یہ ٹویٹ, یہ سارا فکس میچ ہے. وہی ریسکیو آپریشن چل رہا ہے جو جنرل رئیس شریف نے چلایا تھا گورنمنٹ کے لیے, اور ابھی اسی کا تسلسل جاری ہے. بالکل پاناما کا فیصلہ لے لیں, سعودیہ کا این او سی لے لیں, کیا یار ہم کیا آپ چھوڑیں, یہ سارا میچ فکس ہے. اب جو پبلک میں باتیں چل رہی تھیں کہ مریم کیسے بری ہوگی, مریم کیسے باہر نکلی, یہ اس کا تاثر زائل کرنے کی کوششیں ہیں. بالکل وہ کوششیں رہیں گی. کوئی ان کا یہ سیم پیج پہ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پی ایم ہاؤس بغیر اسٹیبلشمنٹ کے پوچھے لیٹر جاری کر دے, یہ میں مان ہی نہیں سکتا. چوری نثار اس طرح پریس کانفرنس سے کرے, یہ میں مان ہی نہیں سکتا. وہ چوری نثار صاحب جو 3 دن کا الٹیمیٹم دیتے تھے کہ میں انکوائری میں نے وزیر اعظم کو بتا دیا ہے, سارے پریس کانفرنس سے نکالے نا اور اس ٹویٹ تک آئے. یہ سب بلی چوہے کا کھیل ہے, کوئی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ فوج کے اندر ایک بالکل غصہ ہے, نیچے بالکل ہے, ہر جگہ پہ ہے, لیکن کوئی اوپر لیول پہ کوئی غصہ نہیں ہے. یہ این آر او ہو چکا ہے اس کے اوپر. میری خبر تو یہ اوپر لیول پہ بہت غصہ ہے, چونکہ این آر او آپ پہلے کر چکے ہیں, لہٰذا میرا خیال ہے کہ آپ اس کو این آر او کی صورت میں ہی دیکھ رہے ہیں کہ جی این آر او ریپیٹ ہونے جا رہا ہے. آپ بتا دیں, کوئی لاجک بتا دیں کہ آپ کے لاجک کا بھی کوئی توڑ بنڈے چڑھی ہو. نہیں جان صاحب ایک منٹ میری بات سن لینا. بات یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ فوج کا اس معاملے میں شروع سے جو میں نے شروع میں بات کی, اس وقت سے آپ دیکھیے کہ انہوں نے یہ معاملہ کس حد تک حکومت کے حوالے کیا. یا تو شروع میں ہی وہ ایک ایسی بات کرتے, ایک پریشر کریٹ کرتے, اس کے بعد پل بیک ہوتا, ہم کہتے جی این آر او کا معاملہ شروع ہو جا, جو آپ کہہ رہے ہیں. دوسری بات, اگر آپ پاناما کی طرف جائیں تو سپریم کورٹ کب سے ان چیزوں کے پیچھے لگا ہوا ہے, اور کیا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے وہ ایک سخت فیصلہ نہیں ہے؟ آپ اس کو بھی این آر او کا حصہ بنانے جا رہے ہیں کیسے؟ یہ آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ جی این آر او ہو گیا, اور یہ جو ہے مکمکا نہیں, اس طرح تاریخ دیکھے گی صرف معاملات کی نہیں چلیں تاریخ دیکھیں. ہم آج دیکھ کر مستقبل کو فورکاسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہ تو نجومی ہیں اور نہ ہمارے پاس غیب کا علم. وہ تاریخ کی بنیاد پہ بات ہے. چلیں تاریخ کی دیکھیں, تاریخ بہت بدل گئی, تاریخ بہت بدل گئی. مجھے لگتا ہے کہ نئے ایونٹس ہو رہے ہیں 10 سال میں, اس ملک کی ریالٹیز بدل رہی ہیں. 10 سال میں چیزیں بہت بدلی ہیں, لہذا اس تاریخ بن گیا. صبح سے وہ ہیئرنگ شروع کر رہا ہے جنرل جناب اعجاز افضل صاحب کی نگرانی میں بینچ بن گیا ہے, اور وہ اب صبح سے اس کی جو ہیئرنگ ہے وہ ہو رہی ہے. اچھا وہ اچھی بات یہ ہے کہ اوپن ہیئرنگ ہوگی. سو جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے وہ ہر 15 دن میں ایک بات سمجھا, میں ایک بات سمجھنا چاہتا ہوں. یہ سارا جو کریپ ہے پیناما کا بقول مریم بی بی کے ٹراسٹ ان دا ریسٹ آف دا ورلڈ, بی بی آپ کا خیال ہے ٹراسٹ ان دا ریسٹ؟ آئس لینڈ کا پرائم منسٹر مالٹا کی سٹوری صرف آج کی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ کانٹمپٹ آف کورٹ بھی ہے. کیا جو ہمارا اس وقت تک جو فیصلہ آیا ہے وہ ٹریش اس کو کہا گیا ہے, اس کو ساری کو ٹریش کہا گیا ہے؟ نہیں جی نہیں, پولیٹیکل سٹیٹمنٹ بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب یہ سیاسی سٹیٹمنٹ تھی, میں نے پارلیمنٹ میں جو بات کی سیاسی تھی, لہذا وہ سر ہر چیز کو ہم ایسے ہی ایسے ہی ٹریش ہے جیسے وزیر اعظم نے کہا تھا کنٹمپٹ آف آرمی ہے, کنٹمپٹ آف کوٹ ایسے نہیں کرتے. لیٹ پالیٹیشنز گیو دیم دی رائٹ ٹو ایٹ لیسٹ ایکسپریس کرنے کا. جو اسمبلی میں میری تقریر ہے وہ تو ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے, یہ مریم بی بی کی ویسی سیاسی بیان ہے. سیاسی بیان میں انہوں نے کہا پیناما از کراپٹ ٹراسٹ ان دی ریسٹ آف دی ورلڈ. ان کی انفارمیشن کے لیے آج لیٹسٹ سٹوری مالٹا سے آئی ہے, جہاں پہ ان کی بیگم صاحبہ کے اوپر الزام تھا اور ویسے ان کو جانا پڑا. آئس لینڈ شاید آپ سن کے تھک گئے ہوں گے, ہم تو سنا کے تھک گئے ہیں. آئس لینڈ کے وزیر اعظم کو جانا پڑا, برطانوی پرائم منسٹر کو آ کے بیان دے کے جواب دے کے سیٹسفائی اپنے پارلیمنٹ کو کرنا پڑا کہ بھائی یہ پیسے کہاں سے آئے, اور وہ بیان دیا جس سے ساروں کو
تسلی مطمئن کر کے بھیجا گیا. قطری خطوط پر برطانوی پارلیمنٹ شاید یقین نہ کرے, لیکن اس لیے میرا خیال ہے اگین میں بریک پہ جا رہا ہوں. بریک کے بعد یہ جو ایک ٹائریڈ ہے سڈنلی, واٹ از اٹ سجیسٹنگ؟ پینک؟ از اٹ سجیسٹنگ پینک؟ گورنمنٹ کے رینکس میں پینک نظر آ رہا ہے آپ کو کسی چیز کا؟ میں اس کو زیادہ وہ نہیں کرنا چاہتا, بٹ آئی اسٹارٹ ود یو عمر. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں جو مریم نواز شریف صاحبہ کی ٹویٹس کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے. آپ کی بڑی اچھی ٹویٹ ہے, بائی دا وے تسی وہ پڑھ رہے تھے, اجازت دیتا ہوں آپ کی ٹویٹ میں بعد میں آتا ہوں. اس کا بھی پھر جواب آیا جرمن جرنلسٹ کا, جواب آیا میرے, اس نے پھر کہا کہ یہ اب مجھے لگتا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کو ادھر جانے کی یقین نہیں ہے تو یہ بھی انکار کر دے کہ آپ کا پاسپورٹ بھی نہیں ہے, جو پاسپورٹ کی کاپی اس نے ڈاکیومنٹس کے ساتھ لگائی ہوئی ہے. آئی تھنک اٹس گیٹنگ امبیرسنگ. اور یہ بھی جواب دے دیں کہ ٹویٹس کے اوپر آپ کو اتنے اگر تحفظات ہیں, یہ ٹویٹس کو لیڈ کرنے والا جو معاملہ ہے اس کے اوپر چودھری نثار صاحب اس کا بھی کو بتا دیں کہ یہ ٹویٹس جو دن میں اتنی چل رہی ہوتی ہیں وہاں سے کس کیپیسٹی میں ٹویٹس ہو رہی ہیں. چلو جو ہم پنجابی میں کہتے ہیں جٹ جانے بجو جانے, مریم بی بی جانن تے آئی سی آئی. تو ٹویٹس کا کلچر پہلے اپنے گریبان میں دیکھیں, اس سے پہلے کہ دوسروں پر مسئلہ یہ وہ آئی سی آئی جی کی طرف جا نہیں رہی تھی, آئی سی آئی جی ورسز مریم نواز بن گیا, کیونکہ اصل مسئلہ یہ تھا وہ پولیٹزر پرائز ونر پیچھے تھوڑی بیٹھیں گے. پینک پہ آنے سے پہلے آپ نے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ اگر آپ کا خیال ہے یہ کریپ یعنی یہ بکواس ہے, گند بلا ہے سارا پیناما لیکس, تو آپ جو سول اکیلے لوگ ہیں جو کہ ایکسس دے سکتے ہیں, رسائی دے سکتے ہیں جے آئی ٹی کو اپنی نیلسن اور نیسکول کے ڈاکیومنٹس تک, کیوں نہیں دیکھتے؟ یہی لکھا آپ نے, آسان راستہ لوگوں کو کہیں کھلی کتاب میں دیکھ لیں. میں تھوڑی سی وضاحت بھی کر دوں, کیونکہ جس جگہ پہ ان کی کمپنیز لسٹڈ ہیں برٹش ورجن آئی لینڈ, ان کے ساتھ پاکستان کا انفارمیشن ایکسچینج کا ایگریمنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اس طرح کی آف شور ہولڈنگ والے یا جورسڈکشن زیادہ تر نہیں کرتی ہیں. ان کا کام ہی سیکریسی مینٹین کرنا ہوتا ہے بجائے اس کے کہ وہ انفارمیشن پبلک کر دیں. اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے, اور ان کو میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ قانون کی آڑ میں آپ کو نہیں چھپنا چاہیے جی کہ فلاں قانون نہیں ہے. آپ پالیسی میکرز ہیں, آپ پہلے بھی گورنمنٹ میں رہ چکے ہیں, آپ ابھی بھی انہی کے سکینڈل سے پہلے بھی تھے, آپ کو چاہیے تھا کہ اس طرح کا کوئی ایگریمنٹ کر لیتے, ٹھیک ہے. اگر آپ نہیں کیا, آپ فرسٹ فیملی بھی ہیں اس ملک کی, آپ کا ان چارجز سے باہر نکلنا, اور اگر یہ کر دیں, آئی وش کہ ان کی بات درست ہو. آپ کیوں نہیں آپ ایک لیٹر لکھ دیں, آتھرائزیشن لیٹر دے دیں, آپ کہیں جی کہ یہ جو بھی انفارمیشن نیلسن اور نیسکول کی مانگتے ہیں آپ کسی ہچکچاہٹ کے بغیر اور فوری طور پہ ان کو پرووائڈ کریں, ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کریں, 93 سے لے کے ابھی تک کا ان کو سارا ریکارڈ دے دیں تاکہ یہ خود دیکھ لیں. اور جو بار بار آج کل بات ہوتی ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی, وہ جو کہتے ہیں نا اتنی پشتوں کا حساب ہم نے دے دیا, اس میں سے تو کچھ بھی نہیں ہے. اصل میں تو نیلسن نیسکول ہے, وہی میں نے کہا نا, نیلسن نیسکول ہے, اور یہ برٹش ورجن آئلینڈ جو ہے وہاں سے ان کو آتھرائز کریں, کیونکہ ادروائز جے آئی ٹی کو کچھ نہیں ملے گا. ہمارا معاہدہ نہیں ہے انٹیریئر منسٹر. جے آئی ٹی کا کام ادھر جا کے چیزیں ڈھونڈنے کا بھی نہیں ہے میرا خیال ہے, انہوں نے جواب لا کے دیں. آگے جو بھی فوکل پرسن ہوگا یہ جے آئی ٹی کے لوگ ہوں گے, وہ جا کے لے آپ کو ادھر آنا پڑے گا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ جسٹس اجازت صاحب کے جو کوسچن جو انہوں نے بنائے ہیں اس میں اسپیسیفکلی یہ کوسچن کیا گیا ہے, انہوں نے یہ ڈرائیو کیا ہے کہ یہ بتائیں گے کہ 93 آنورڈ اس کی ملکیت کس کے پاس تھی اور ان کو کیسے ملی. یہ تو اسپیسیفک کوسچن ہے. ناؤ جس طرح عمر کہہ رہے تھے, اگر آپ نے ویور بھی لینا ہے تو آپ اپنے رائٹ کا ویور دے سکتے ہیں. آج یہ ویور کہہ دے کہ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں, تمام انفارمیشن اس کی آپ ریویل کر دیں, انفارمیشن ریویل ہو جائے گی, کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. ایک بندہ جائے, بے شک رجسٹرار سپریم کورٹ کے جائیں, وہ جائیں گے وہاں پہ, وہ سب کچھ اٹھا کے لے آئیں گے, کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹویٹ میں پڑھ دوں, ویسے پیناما پیپرز ور نیور اباؤٹ کرپشن, یہ تو لائن بڑی چلی ہے, کرپشن کے بارے میں کبھی ہوتی. ایون دا سٹیلرز اینڈ ہیکرز, یو پیپل, سٹیلرز اینڈ ہیکرز ڈیڈ اوریجنیٹرز ڈڈنٹ سے اٹ واز. وہ جواب دے دے کہ کی کہہ رہے ہیں یار, آئی ڈونٹ تھنک اٹ واز نیسسری. ان کا جواب بھی تو پڑھ دینا یار, جواب بھی تو پڑھ دینا, یہ تو غلط ہے, آپ نے صرف مریم بی بی کا پڑھ دیا اس کا جواب. اچھا ویسے ایک بات کاشف, اس نے کہا sorry to tell you Panama papers are about corruption. We found an astonishing number of corruption cases in the documents and all real. دیکھیں جس پہ الزام ہے ایسے آئیے صاحب, معافی چاہتا ہوں اس کے بعد. اچھا ایک یہ بات کرتے ہیں جی کہ یہ ڈاکومنٹ چوری کیے گئے مسروقہ دستاویزات. بھائی جرنلسٹ کے پاس کتنی چیزیں ہیں, یعنی کہ اگر مجھے میں انفارملی لیتے ہیں, ہماری زیادہ تر جو سورس آف انفارمیشن ہے ڈاکومنٹس ہیں
وہ کوئی ہم اس طریقے سے لیتے ہیں unless کہ کوئی کورٹ کا ریکارڈ ہو یا میں کوئی ادھر رائٹ ٹو انفارمیشن لا کوئی اتنا اسٹرانگ ہو کہ جس کے تحت میں کوئی چیز لے سکوں. ہمارے پاس تو زیادہ تر چیزیں اس طرح آتی ہیں. امپارٹنٹ یہ ہے, ہمارا کام ہے ویریفائی کرنا, اور آپ کا کام یہ ہے کہ اگر وہ غلط ہیں تو آپ ڈاکومنٹس دیں, کنفرنٹ کریں کہ یہ چیزیں غلط ہیں. آپ وہ دونوں کام نہیں کرتے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے, پینک ہے سر, وہ تو میں لفظ پہلے استعمال کر چکا ہوں, بوکھلاہٹ کا نتیجہ ہے. ابھی تک جتنی ہم نے ڈسکشن کی اور جو مختلف چیزیں جن کی جسٹیفیکیشن نظر نہیں آ رہی, یہ بوکھلاہٹ کا نتیجہ ہے. میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے موقع پہ کہ جب آپ پہ الزام لگ چکا ہو تو پھر آپ کی بات میں تو وزن نہیں رہتا. اس لیے یہ کہنا بند کر دیں کہ جناب یہ سارا ٹریش ہے یا نہ جانے کیا کچھ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے موقع پہ آپ کو بات یہ کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے معاہدہ ان کے ساتھ نہیں ہے, ہم کہتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا بیس لیس ہے, جو کہ سپریم کورٹ نہیں مانا. اب ایک ہی طریقہ رہ گیا, گو ہم کہہ رہے ہیں کہ جے آئی ٹی کے سپرد جو مینڈیٹ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کو ذمہ دار ٹھہرائیں اور یہ جسٹیفائی کریں. ایک سٹیج نہیں, انویسٹیگیٹ ذمہ دار سے مراد میری کہ میرا یہ مطلب نہیں ہے, مطلب انفارمیشن دینے کے ذمہ داری ہیں, انفارمیشن انہوں نے دینی ہے. میں اس بات ایک سوالنامہ ہوگا جس کا جواب جو پوائنٹ ہے پلیز ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ ذمہ داری انفارمیشن کی ان کی ہے, فرض کریں یہ ذمہ داری آپ کو نبھاتے ہیں اور کچھ انفارمیشن دے دیتے ہیں, اینڈ کسی سٹیج پہ جا کے اس انفارمیشن کی ویریفیکیشن بیکمز نیسیسری, تو پھر یہ والنٹیئر کریں کہ جناب ہم اجازت دیتے ہیں, نیلسن نیسکال کو ہم اجازت دیتے ہیں کہ ہماری چیزوں کی ویریفیکیشن ان کو کریں. مالک تو دس ہی سکتا ہے نا, کیا میری جائیداد ہے, ویریفیکیشن کی اجازت دیں. چاند صاحب آخر میں آپ کو لڑائی نظر آ رہی ہے کسی جگہ اگلے چند دنوں میں؟ سر مجھے لڑائی نظر آ رہی ہے اپوزیشن کی اور حکومت کی, اور جو پلانٹڈ لوگ ہیں جو اپوزیشن کو اکٹھے نہیں ہونے دے رہے, وہ بھی اسی طرح کی ایک نورا کشتی کا حصہ ہیں. جس طرح کی یہ نورا کشتی کی آپ آدھا گھنٹہ جس پہ ڈسکشن کر رہے ہیں, یہ جو ٹویٹ ویٹ والا چکر ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پلانٹڈ لوگ کون سے سر؟ جی پلانٹڈ کون سے؟ پلانٹڈ وہی ہیں جو اپوزیشن کو اکٹھے نہیں ہوتے, جو نواز شریف کو ریسکیو کر رہے ہیں. عمران خان جی عمران خان تو نہیں نام پلانٹڈ ہے سر, عمران خان کی ٹیم میں بھی ہوں گے اور شاید کچھ ہماری طرف بھی ہوں گے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان پلانٹڈ ہے, وہ خیر بالکل وہ کہہ رہے کہ ایک لڑائی اپوزیشن اور حکومت کی ان کو آنے والے دنوں میں نظر آئے. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. لس ہے کہ اگلے چند دن سیاسی طور پہ بڑے انٹرسٹنگ ہوں گے. اجازت دیجیے ناظرین, اللہ حافظ.